جائے گا۔ تو اگر برائیوں کا پلہ ہلکا رہ گیا اور اچھائیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو کامیاب ہے۔ تو کہا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، دور کرتے ہیں اچھائیوں کے ذریعے سے برائی کو۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اچھا گھر ہے۔ عقبی الدار انجام کے اعتبار سے اچھا گھر، یعنی آخرت کا اچھا گھر، جنت ان کو دی جائے گی بدلے میں۔ جنات عدن، باغات ہمیشہ رہنے والے، یدخلونہا، یہ اس میں داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم، صرف اکیلے داخل نہیں ہوں گے بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی داخل ہوں گے جو ان کے والدین میں سے نیک ہوں گے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے بھی۔ ایک شرط لگائی، ومن صلح، جو نیک ہوئے، یعنی بقیہ افراد بھی نیک ہونے چاہیے، یعنی وہ اپنے طور پر جنت آ جائیں، پھر اس کے بعد ان کو جمع کر دیا جائے گا، اس نیک خاندان کو اللہ جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ الحقنا بہم ذریتہم، اگر کہیں ایسا ہے کہ والدین کے اعمال اعلیٰ درجے کے ہیں اور اعلیٰ درجے کی انہیں جنت عطا ہوئی اور اولاد کے اعمال کم درجے کے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم درجے والے جنتیوں کو اٹھا کر اعلیٰ درجے کی جنت میں داخل فرما دیں گے، یہ اس کا انعام ہوگا۔ ہاں البتہ نیک ہونا ضروری ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا میں ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے پیارے ہیں، جن کو ہم محبوب رکھتے ہیں، جن کے بچھڑ جانے پر ہم غمگین ہوتے ہیں، جن کو تکلیف پہنچنے پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ حقیقی خیر خواہی اور ان کی اچھی بھلائی یہ ہے، اور ان کی دنیا کی فکر تو ہم کرتے ہی ہیں، تو چاہیے کہ ان کی آخرت کی فکر کریں تاکہ ہمیشگی کا ساتھ ہو اور جنت میں بھی جمع ہو جائیں۔ ومن صلح من آبائہم، داخل کریں گے جنت میں ان کو بھی، اور جو نیک ہوئے ان کے باپ داداؤں میں سے، وازواجہم، ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، ان کی اولاد میں سے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ہر طرف سے فرشتے ان پر آتے ہوں گے، یعنی ان کو سلام کہتے ہوں گے فرشتے، سلام علیکم، کہیں گے ان سے فرشتے کہ تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم،
یہ بدلہ ہے تمہارے صبر کا، دنیا میں جو تم گناہوں سے بچتے رہے اور جو مصائب اور پریشانیاں اور تکلیفات اور نقصان آتے تھے اس پر تم ڈٹ جاتے تھے، یعنی صحیح رویہ اختیار کرتے تھے، صبر کا رویہ اختیار کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بدلے میں تمہیں یہ جنت عطا کی ہے۔ فنعم عقبی الدار، کیا ہی اچھا انجام ہے آخرت کا۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے دوسرا برا رویہ کیا ہے، ان لوگوں کا جو توڑتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ باندھ لینے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور کاٹ ڈالتے ہیں اس کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے ہے برا گھر یعنی آخرت کا برا انجام۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے رزق کو، وہ یقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، ضرورت کے موافق دیتا ہے، قدر حاجت دیتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور کافروں کا حال یہ ہے کہ دنیا کی زندگی پر اترا رہے ہیں، وما الحیات الدنیا، جبکہ کیا ہے دنیا کی زندگانی، فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، سوائے برتنے کے سامان کے، چند روزہ سامان کے، گزران کے سامان کے علاوہ اس کی اور حیثیت کیا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل کی جاتی جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بڑی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور ہدایت دیتا ہے اسے اپنی جانب جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ ہدایت کا ایک گر اور ایک نسخہ یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے، جو ایک قدم آگے بڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اس کو توفیق ہدایت سے سرفراز کرتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ ہدایت کی طرف رجوع کرے، یہدی الیہ من اناب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے۔ پہلے تو یہ بیان ہے حقیقت کا کہ ایسا ہی ہے، اس کے علاوہ اہل ایمان کے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل مطمئن ہوئے اللہ کے ذکر سے، ایک حقیقت کا بیان کہ ایسا ہی ہوا، جس کے تجربے میں یہ بات ہے اس کے تجربے میں یہ بات ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ایک کہیے کہ حکمیہ طور پر بھی بتا دیا، الا آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یعنی جو اس سے آشنا نہیں ہے، اس لذت سے آشنا نہیں ہے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑی لذت ہے، بہت بڑا سامان اطمینان ہے، اگر تم اس سے آشنا نہیں ہو تو اسے اختیار تو کرو، اس کا بھی تو ذائقہ پیدا کرو، اس کا بھی تو ذوق پیدا کرو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دلوں کو حقیقی اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، مگر خاص طور پر تسبیحات جنہیں کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ذکر سکھایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کی تسبیح پڑھنا، درود شریف کی تسبیح پڑھنا، اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، اور جتنے مستون اذکار ہیں ان کو اختیار کرنا، یا جو کسی سلسلے سے وابستہ ہیں تو ان کے مشائخ نے جو انہیں طریقہ متعین کیا ہے، بتایا ہے، جو اذکار تلقین کیے ہیں ان اذکار کا اہتمام کرنا، اسی میں بندہ مومن کے لیے دل کے اطمینان کا سامان ہے۔ اس دنیا کی حقیقی لذت تو یہ ہے جو آخرت سے متعلق ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم، تو ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ طوبہ جنت کے ایک درخت کا بھی نام ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے نیچے ایک سوار اتنا گھنا ہوگا وہ اور اتنا وسیع ہوگا کہ ایک سوار چلتا رہے گا اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے گا، مگر اس کے انتہا تک نہ پہنچ سکے گا، یعنی 100 سال بھی اگر وہ چلتا رہے اس کے سائے میں تو انتہا تک نہ پہنچ سکے گا۔ اس درخت کا نام بھی طوبہ ہے، یعنی جنت انہیں عطا کی جائے گی، وہ حسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے، جنت بہترین ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے پچھلے رسولوں کو بھیجا تھا ایسے ہی آپ کو بھی ایک امت کی طرف بھیجا، قد خلت من قبلھا امم، تحقیق ان سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی، لتتلو علیہم، تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنا دے، الذی اوحینا الیک، وہ جو قرآن ہم نے آپ کی جانب وحی کیا، وہم یکفرون بالرحمن، اس قوم کا حال یہ ہے کہ یہ رحمان کا کفر کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے تو واقف تھے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام، صفاتی نام رحمان ذکر کیا جاتا تو کہتے تھے کہ یہ کون ہے، تو بتایا جا رہا ہے یہ رحمان کا کفر کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ ہی کا صفاتی نام ہے۔ قل کہہ دیجئے ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس کے، علیہ توکلت، اسی پر بھروسہ کیا،
وَإِلَيْهِ مَتَابٌ، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، میں نے بھروسہ بھی اس پر کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر قرآن ایسا ہوتا، بہت سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اور خارق عادت واقعات کا مطالبہ کرتے تھے مشرکین مکہ۔ اس میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا جیسے یہاں ذکر کیا جا رہا کہ ایک روز ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل اور اسی طرح سے عبداللہ بن امیہ یہ آتے ہیں جو سرداران قریش میں سے تھے، اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مکے کی زمین کو وسیع کر دیجئے، جا بجا پہاڑ ہیں انہیں چلا کر دور کر دیجئے، اور اسی طرح سے ایک کام یہ کیجئے کہ اگر آپ اپنے قول کے مطابق سچے ہیں تو ہمارے لیے جو یمن اور شام کی مسافت ہے، جو ہم تجارتی قافلے لے کر جاتے ہیں تو بہت دور جانا پڑتا ہے، اسے قریب کر دیجئے ہم سے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو ہمارے دادا قصی، جس کو ایک قریش میں بڑا مقام حاصل تھا، قصی جو ہمارے دادا گزر گئے، ان کو زندہ کیجئے اور وہ قبر سے نکل کر یہ کہیں کہ محمد کا دین سچا ہے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ سارے کام قرآن حکیم کی طاقت سے ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو تو ایسا بنایا ہے کہ اس کے الفاظ میں یہ طاقت ہے کہ سارے بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ چاہیں تو یہ معجزات عطا کر دیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ تمہارے کہنے پر ہم معجزات دکھاتے رہیں۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ تم یوں مطالبہ کرو اور تمہارے مطالبے پورے کیے جانے لگیں۔ امام نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس سے قرآن حکیم کی آیات کی تاثیر پر بھی اشارہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی تاثیر یہ ہے کہ بڑے سے بڑے کام اس سے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر ایسا چاہتے کہ ہم قرآن کے ذریعے کرتے، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ چلا دیتے اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اور چاہتے تو اس کے ذریعے سے زمین کو کاٹ ڈالتے یعنی مسافت کم کر دیتے، او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، یا اس کے ذریعے سے مردے کلام کرنے لگ جاتے، یہ سب کچھ ممکن تھا مگر محذوف ہے لما آمنوا، پھر بھی یہ قوم والے ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے، تو اس لیے ہم نے یہ معجزات ظاہر نہیں کیا، اگر ظاہر ہو جاتے تو ان پر سے مہلت عمل ختم ہو جاتی۔ بل للہ الامر جمیعا، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے کل معاملات کا اختیار۔ افلم ییأس الذین آمنوا، ان سے ذرا سوال کیجئے کہ ابھی بھی نہیں جان لیا ان لوگوں نے جو ایمان لائے۔ یہاں پر ییأس کے معنی جان لینا، علمہ کے معنی میں اکثر مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے۔ فرا نے معالی القرآن میں بھی اس کی تصریح کی ہے کہ یہاں پر ایسا کے معنی جان لینے کے ہیں کہ اب تک کیا نہیں جانا اہل ایمان نے اس بات کو کہ اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا لہدی الناس جمیعا، تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ مراد یہ ہے کہ اگر اہل ایمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ کفار کے مطالبے پورے کیے جائیں تو یہ ایمان لے آئیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، ان کے مطالبے پورے کیے جانے پر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور دلیل اس بات پر سابقہ اقوام کے واقعات ہیں کہ ان کے مطالبے پر جب ان کو معجزات دکھائے گئے تو وہ ایمان لانے والے نہ تھے، بلکہ ہوا یہ کہ جلد عذاب آ کر رہا۔ ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اسی کیفیت میں کہ تصیبہم بما صنعوا قارعہ، انہیں پہنچے گی ان کے کیے کے سبب سے سخت آفت، سخت عذاب، او تحل قریبا من دارہم، یا یہ کہ ان کے قریب ہی اترتا رہے گا اللہ کا عذاب، ان کے گھروں سے قریب اترتا رہے گا۔ مراد کیا ہے کہ بدر کا میدان ہے، احد کا میدان ہے، یہاں ان کو بلا بلا کر بار بار شکست سے دوچار کیا گیا، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ اس سے مراد فتح مکہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو ہم نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو دیکھو پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ، تو پھر کیا وہ اللہ کہ جو نگہبان ہے ہر نفس پر، ہر جاندار پر، بما کسبت، اس پر بھی اور جو کچھ اس نے کمایا اس پر بھی، یعنی بندے کے اعمال پر بھی نگہبان اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، تو اس اللہ کو چھوڑ کر یہ ایسوں کو معبود بناتے ہیں جن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں، نہ ان کے خالق ہیں اور نہ ان کے نگران ہیں۔ قل سموہم، ان سے کہیے کہ ذرا نام تو بتاؤ اپنے باطل معبودوں کے، ام تنبئونہ، کیا تم اللہ کو باخبر کرتے ہو ایسی باتوں سے، بما لا یعلم فی الارض، جس کو وہ نہیں جانتا زمین میں، یعنی اللہ نے ایسی کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی، نہ اللہ نے کسی کو ایسا معبود بنایا۔ ام بظاہر من القول، یا یہ ہے کہ یہ مشرکین نے بس ایک ظاہری بات بنا لی ہے، ایک گھڑی ہوئی بات ہے، حقیقت اس کے ان ناموں کے یعنی معبودان باطل کے ناموں کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں۔ بل کہہ دیجئے زین للذین کفروا، کہہ دیجئے بلکہ کہ یہ تو مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے، مکرہم، ان کے مکر کو، ان کا یہ جو مکر ہے وہ ان کے لیے مزین کر دیا گیا، وصدوا عن السبیل، اور وہ راہ حق سے روک دیے گئے ہیں۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کرے، فما لہ من ہاد، تو اس کے لیے کوئی رہنما نہیں ہوتا، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب تو سخت تر ہے۔ وما لهم من اللہ میں واق، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون،
مثال یعنی صفت اس جنت کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے متقی لوگوں سے، تجری من تحت الانہار، ایسی ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اکلھا دائم، اس کے پھل دائمی ہوں گے، وذلھا، اور اس کا سایہ بھی بہت طویل ہوگا۔ تلک عقبی الذین، یہ انجام ہے ان لوگوں کا تقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وعقبی الکافرین النار، اور انجام کافروں کا تو آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یہاں پہ مراد اہل ایمان ہے، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو کچھ اللہ نے ان پر نازل کیا، یعنی نزول قرآن پر یہ خوش ہوتے ہیں۔ ومن الاحزاب من ينکر بعضا، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، بعض جماعتیں ایسی بھی ہیں جو اس کے بعض احکام کا انکار کرتی ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ انکار کرتا ہے، اسی طرح سے کچھ ایمان لانے والے بھی ہوتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے انما امرت، بے شک مجھے تو حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں صرف ایک اللہ کی بندگی کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں کسی کو بھی، الیہ ادعو، اسی کی طرف بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآبَ، اور اسی کی طرف میری واپسی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح سے ہم نے قرآن حکیم کو حکم عربی بنا کر نازل کیا، ایک ایسی کتاب بنا کر نازل کیا جس میں حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یعنی احکامات باری تعالیٰ ہیں، اور یہ عربی زبان میں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بفرض محال، اگر آپ پیروی کریں ان کے خواہشات کی، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم، وحی کا علم آ گیا، ما لک من اللہ میں ولی ولا واق، تو نہیں ہوگا کوئی آپ کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا حمایتی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی بچانے والا ہوگا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا، رسلا من قبلک، کئی رسولوں کو آپ سے پہلے، وجعلنا لهم ازواجا وذریہ، اور ان کے لیے بھی ہم نے بنائی تھی بیویاں اور اولاد، یعنی وہ بھی گھر گھرستی کی زندگی گزارنے والے تھے۔ اعتراض کرتے تھے مشرکین مکہ کہ اگر یہ رسول ہیں تو ان کے ساتھ پھر بیوی بچے کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ بتایا کہ پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا، یہ نوع بشر میں سے ہوتے ہیں، اور یہ تعلقات وہ برت کر دکھاتے ہیں تاکہ تمہارے لیے اسوہ ہو جائے۔ وما کان لرسول، اور نہیں ہے کسی رسول کے پاس یہ اختیار کہ ان یاتی بآیۃ، کہ وہ لے آئے اپنے اختیار سے کوئی معجزہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، لکل اجل کتاب، اور ہر وعدے کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹاتا ہے جو چاہتا ہے، ویثبت، اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، یعنی دنیا میں جسے چاہتا ہے ختم کرتا ہے، جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور یہ بھی کہ تمہارے اعمال کے جو اثرات چاہتا ہے نامہ اعمال میں محفوظ رکھتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور اسی طرح سے تقدیر میں وہ جو چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب یعنی لوح محفوظ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھلا دیں اس عذاب میں سے بعض جن کا ان کافروں سے وعدہ کیا، جس کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، او نتوفینک، یا یہ کہ ہم اس سے پہلے ہی آپ کو وفات سے دوچار کر دیں، فإنما علیک البلاغ، تو دونوں ہی صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اولم یروا، تو نہیں دیکھا انہوں نے، انا ناتی الارض، کہ بے شک ہم لاتے ہیں زمین کو، ننقصها من اطرافها، اس کے اطراف سے، اس کے کونوں سے، اس کے سروں سے اسے گھیرتے ہوئے، واللہ یحکم، اور اللہ حکم کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، اور اس کے حکم کا پیچھا کرنے والا، اس کا تعاقب کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، وہو سریع الحساب، اور اللہ سبحانہ و تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ مراد کیا ہے کہ کافروں کے لیے گہرا تنگ کیا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ انہیں خبریں آتی جا رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فلاں قبیلہ بھی ایمان لے آیا، فلاں قبیلہ بھی ایمان لے آیا، اور اس طرح سے جزیرہ عرب میں مسلمانوں کے لیے وسعت اور کافروں کے لیے تنگی ہوتی چلے جا رہی ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ جو نزول کتاب ہے اس کے ذریعے سے تمہیں جو مہلت دی جا رہی تھی اس میں اب کمی ہوتی چلے جا رہی ہے، اب وقت کم ہے، جو ایمان لانا چاہتے ہیں وہ ایمان لے آئیں۔ مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور تحقیق انبیاء اکرام علیہ السلام کے بالمقابل ان لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، فریب کیا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ فللہ المکر جمیعا، پھر آخر کار ساری تدبیروں کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے پاس ہے، اللہ نے ان کی تدبیروں کو، ان کے مکر و فریب کو ناکام کر دیا۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما تکسب کل نفس، وہ سب کچھ جو ایک نفس کماتا ہے، وسیعلم، اور ان قریب جان لیں گے، الکفارو، کافر لوگ، لمن عقبی الدار، کہ کس کے لیے ہے آخرت کا اچھا گھر، اچھا انجام۔ ویقول الذین کفروا لست مرسلا، اور کہیں گے وہ لوگ
یا کہتے رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ آپ تو رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ کی رسالت کا انکار کیا، قل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ ہی کافی ہے گواہ کے طور پر میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے، یعنی اہل کتاب کے جو راست باز اور حق پر قائم رہنے والے علماء ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حق نازل ہوا ہے اور آپ کی علامات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی موجود تھیں۔